السلام علیکم ناظرین، میں آفتاب پھامبڑا آپ کو پھامبڑا ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ جو ڈیولپمنٹس پاکستان کی پولیٹکس میں ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور کوئی بھی ان کے بارے میں صحیح طور پر پیشین گوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اپنے اپنے انالیسز ہیں، ہمارا بھی ایک انالیسز ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ اور اس ساری بات میں ہم وہ انالیسس دیتے ہیں جو بے لاگ ہوتا ہے، جو آن گراؤنڈ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ یا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ ہم جو بات کریں وہ بالکل وہ ایکوریٹ ہو، وہ صحیح ہو، اور اس کے اوپر مزید کوئی اور بات نہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ان نظریات سے اتفاق کریں۔ پاکستان میں اس وقت حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ حکومت نے سب سے پہلے تو ریلیف لیا، اور ریلیف اس بات کا لیا کہ حکومت نے فوری طور پر قانون سازی کی، اور اپنے جتنے کیسز تھے وہ سارے کیسز بھی معاف کر لیے۔ اور یہ تمام پارٹیاں جو اس میں میجر پارٹیاں شامل تھیں، یہ تقریباً ٹوٹل ملا کے 13 پارٹیاں بنتی ہیں جو گورنمنٹ میں شامل ہیں۔ ان تمام پارٹیوں میں جو بھی افراد جن کے اوپر بھی کیسز تھے وہ سارے کے سارے کیسز معاف ہو گئے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا ریلیف پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا، اور نون کو ایک بیانیہ مل گیا کہ دیکھیں جی، ہم نے کرپشن نہیں کی تھی، اس لیے عدالتوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ اسی طرح زرداری صاحب کو ریلیف ملا، یا ان کی پارٹی کو ریلیف ملا۔ یہ کام انہوں نے کیا، اور بدقسمتی سے موجودہ گورنمنٹ نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی پیٹرول مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا گیا، بجلی مہنگے سے مہنگے ہوتی چلی گئی، عوام جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں لگے اور مارے گئے، اور اسی طرح باہر جائیں آپ سبزی بھی نہیں خرید سکتے۔ تو یہ ایک پاکستان کی پولیٹکس میں ایک بہت بڑا موڑ آیا، اور عوام کو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ظاہری طور پر جو ہم نے انالیسس کیا ہے، جو عوام سے ملے ہیں، عوام نے موجودہ حکومت کو رد کر دیا ہے۔ لیکن یہ ایک انالیسس ہے، ووٹ پولنگ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا عوام نے واقعی ان کو رد کر دیا ہے اور کسی اور کو الیکٹ کر لیا ہے۔ تو یہ بات بعد میں آئے گی۔ حکومت نے صرف، ہمیں محسوس ہوا کہ حکومت میں آنے کا ان پارٹیوں کا ایک ہی مطمع نظر تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے تمام کیسز معاف کروا لیے جائیں، اور وہ کیسز معاف ہو گئے۔ اب دوسرا مرحلہ اس کا تھا انتخابات کا۔ گورنمنٹ نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، جو بیانیہ نہ بن سکا، بلکہ عوام میں آ کے وہ بیانیہ پٹ گیا۔ اب انتخابات میں جانا ہے۔ خوف ایک ہی چیز کا ہے کہ کہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی برسر اقتدار نہ آ جائے، کیونکہ اگر وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو جتنی قانون سازی انہوں نے کی ہے وہ ساری قانون سازی ختم ہو جائے گی، اور وہ کیسز دوبارہ ری انسٹیٹ ہو جائیں گے۔ ان کے ہونے سے یہ تمام لوگ پھر جیلوں میں جائیں گے، بلکہ پہلے اگر ان کے اوپر سختی نہیں کی گئی تو ممکن ہے اس مرتبہ ریکوری کے لیے، اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ریکوری کے لیے اپنے پروسیس کو تیز کرے اور اس کے اوپر قانون سازی بھی کرے۔ اس خوف سے کہ یہ ہار جائیں گے، یہ آئندہ انتخابات جو ہے اس سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن بھاگنے کا چارہ نہیں ہے، انتخابات کروانے پڑیں گے۔ عمران خان نے اپنی 2 صوبائی حکومتوں کو ڈیزولو کیا، ان کے انتخابات جو تھے وہ 90 ڈیز میں ہونے تھے، سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا، لیکن حکومت نے آئین کو بھی روندا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی روند دیا، اور انتخابات نہیں کروائے۔ اب قومی اسمبلی
جو ہے اس کے ڈیزالو ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اب قومی اسمبلی وہاں پہ ڈیزالو ہوگی تو نئی ایک عبوری گورنمنٹ بنے گی آئین کے مطابق اور وہ انتخابات کروائے گی. اب ہر ادارہ عوام سے سروے کر رہا ہے کہ جیتے گا کون. اب ان تمام سرویز میں پرسنٹیج اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام سرویز میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بہت بڑی واضح اکثریت کے ساتھ جیت جائے گی. اب کوشش گورنمنٹ کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات ملتوی ہو جائیں، لیکن اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو پھر حکومت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو جائے گی، چونکہ جتنے جمہوری ممالک ہیں جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہیں ان کا حکومت کے اوپر پریشر ہے کہ آپ ہر حال میں فری اینڈ فیئر انتخابات کروائیں. جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی سوشل ڈیموکریٹ ہے، وہ انتخابات کے نتیجے میں اگر برسر اقتدار آتی ہے تو وہ ایک جامع اصلاحات کا پروگرام نافذ کرے گی. اس پروگرام میں کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہوگی اور باقی اصلاحات جو ہیں وہ بھی کی جائیں گی. وہ ٹیکس اصلاحات ہوں، وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اصلاحات ہوں، وہ انفلیشن ختم کرنے کے لیے اصلاحات ہوں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے اصلاحات ہوں اور عوام کو دوبارہ صحت کی سہولت دینے کے اقدامات ہوں. وہ حکومت ان تمام اصلاحات میں جائے گی. تو اس لیے جب وہ جائے گی تو پھر اس کے اقتدار کو چیلنج کون کرے گا؟ اب جو بھی لوگ اس کے اقتدار کو چیلنج کریں گے ان لوگوں کے پاس کیا بیانیہ ہوگا؟ کیونکہ وہ تمام تو کرپٹ ہوں گے، اور اگر وہ تمام کرپٹ ہیں تو پھر عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ 13 جماعتوں کے لیے کہ یہ 13 جماعتیں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس بھنور سے نکال سکیں. انتخابات کے نتیجے میں موجودہ جو سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں ہیں انہیں جیل نظر آ رہی ہے. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ یقیناً ہو جائے گا. بہرحال ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے، ہمیں کسی خاص پارٹی کسی خاص لیڈر کے حوالے سے نہیں سوچنا، ہمیں پاکستان کے حوالے سے سوچنا ہے کہ پاکستان کا مفاد اور فائدہ کس میں ہے. پاکستان میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو جمہوریت مضبوط ہوگی، جمہوریت مضبوط ہوگی تو عوام مضبوط ہوں گے، عوام مضبوط ہوں گے تو قوم ملک مضبوط ہوگا، عوام اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور یہ تمام عمل جو ہے اس ملک کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. مثلا ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت ساری ریاستیں ہیں، بہت جگہ پہ وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. لیکن ایک چیز انتخابات جو ہیں انہوں نے پورے ہندوستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. اگر انتخابات ملتوی وہاں پہ کر دیے جائیں تو ہندوستان ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اور ممالک جو ہیں ان میں بھی جمہوریت نے، چونکہ جمہوریت عوام کی رائے ہے، کولیکٹیو وزڈم ہم حاصل کرتے ہیں عوام سے. یعنی پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اگر ووٹ دیں گے تو اس کا ایک نتیجہ آئے گا، جو نتیجہ آئے گا وہ کولیکٹیو وزڈم ہوگی اور اس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.